جی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پیپلز پارٹی کے رہنما رفیع اللہ صاحب. کل مریم نواز نے کہا ہمارا پیسہ ہمارا پانی ہماری مرضی، تو آپ لوگ کیوں مداخلت کرتے ہیں کہ صوبہ پنجاب میں آپ لوگ مداخلت کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کا پیسہ آپ کا پانی آپ کی مرضی، ہماری عوام ہمارے لوگ ہماری مرضی. تو اس لیے آپ ہم سے زیادہ سچ نہ بلوائیں کہ پھر ہم بتائیں کہ آپ کہاں سے آئیں اور کس طرح آئیں. تو اس لیے حقیقت پر مبنی بات یہ ہے کہ یہ ہمارے لوگ ہیں اور ہم ان کے ساتھ. سر پنجاب کی بات کریں گے تو وہ گھر تک چھوڑ کے آؤں گی، میں نہیں چھوڑوں گی سر. بول اپنا گھر تو پہلے ڈھونڈ لیں پھر ہمارے گھر تک آئے. اپنا گھر ہے نہیں، ہمارے گھر کی باتیں کرنی ہیں. اور بات یہ کہ کارکردگی پہ بات کریں، پرفارمنس پہ بات کریں. اپنی کارکردگی اور پرفارمنس زیرو، تو اب جب آئیں بائیں شاید سے کر کے کچھ نہیں ملے گا. کام کر سکتی ہیں تو کر کے دکھائیں، پنجاب کی عوام کو مطمئن سر کریں. ہر چیز کا حل تو بے نظیر انکم سپورٹ نہیں ہوتا نا، وہ کہہ رہے ہیں سر. ان کے کہنے سے یہ نہیں ہوتا، اور ہم نے نہیں کہا کہ ہر چیز بی بی شہید کے انکم سپورٹ پروگرام ہے. وہ ورلڈ ریکگنائز پروگرام ہے، اس سے ان کو تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ آپ اپنا کام کریں. بی بی کی جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے کوئی بات ہی نہیں کریں. جب آپ لوگوں کو سہولتیں دیں گی تو لوگوں کو پھر کوئی بات کچھ نہیں کریں گے. یہ بی بی کی تصویر اور یہ بی بی کا انکم سپورٹ پروگرام آپ کو تکلیف دے گا اور یہ جاری رہے سر گا. یہ لگتا ہے کہ اب وہ آپ لوگ ایک پیج پہ نہیں رہے اور اصل مسئلہ ان کو ہمارے ضرورت نہیں رہی آپ لوگوں کی. اصل مسئلہ ایک پیج کا نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ خاندان میں ایک پیج پہ نہیں ہے. آپ کل بھی دیکھیں تو پرائم منسٹر کی تصویر نہیں تھی کہیں بھی. شکریہ. شیروز المروت صاحب، ٹرمپ نے ایک 20 نکاتی امن ایجنڈا دیا ہے جو ہماری حکومت نے منوان تسلیم کر لیا ہے. تو سر اس کے سے پہلے ہماری پارلیمنٹ میں بحث نہیں ہونی چاہیے تھا، عوام کو اعتماد میں لیا جاتا پھر اس کی حمایت کرتے، لیکن ہم نے پہلے ہی انہوں نے اعلان کیا تو ہم نے حمایت کر دی. میرا خیال ہے یہ فیصلہ تو امریکی حکومت کا ہے، پاکستان کی حکومت کا تو نہیں ہے. اور فلسطین کے حوالے سے اگر امن کے لیے کوئی کوشش ہوتی ہے، کیونکہ خانہ جنگی سے تو نقصان فلسطینیوں کا ہو رہا ہے، تو جتنی جلد یہ جنگ رک جائے اتنا ہی بہتر ہے. اور جہاں تک سوال اس میں یہ ہے اسرائیل کو ماننے کا نہ ماننے کا، 76 سال ہو گئے، تنگ آ گئے ہم یہ نیریٹو سنتے ہوئے. بات یہ پاکستان کا تو اصولی موقف یہ رہا ہے کہ ہم نے اسرائیل کو نہیں ماننا ہے. تو لہٰذا اگر فلسطین اور اسرائیل کے بیچ جو ٹرمپ کوئی کردار ادا کر رہا ہے جس طرح انڈیا اور پاکستان کے بیچ ادا کر رہا تھا، تو اس سے ہمیں کیا تکلیف ہے؟ سر وزیر اعظم نے تقریر کی تھی، انہوں نے کہا القدس فلسطین آزاد ریاست ہو، القدس اس کا دارالحکومت ہو، لیکن پھر ہم ایسے اگر امن معاہدے کو مانتے ہیں تو اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جائیں گے. یہ کس وزیر اعظم نے تقریر کی؟ اقوام متحدہ میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا تھا القدس اس کا دارالحکومت ہونا چاہیے. تو اب اگر امن معاہدہ ہے اس میں تو یہ چیزیں نہیں ہیں نا. نہیں، میرا خیال ہے اس امن معاہدے میں تو جنگ بندی ہے نا، اس میں تو کوئی جغرافیائی تقسیم تو نہیں ہے کہ فلسطین کی ریاست کہاں پہ تک ہوگی اور اسرائیل کی ریاست جو ہے اس کو تسلیم کرنا ہے، یہ شرائط تو نہیں ہے. لہٰذا ہمیں ذرا چیزوں کو کریکٹ پرسپیکٹو میں سمجھنا عوامی اسمبلی لگانے جا رہی ہے ہریانہ میں، تو کیا سمجھتے ہیں کامیاب ہوگا؟ یہ عوامی اسمبلی جو ہے وہ اڈیالہ کے سامنے اس میں نہیں، کیا یہ پارلیمنٹیرین آپ کو دعوت نہیں ملی؟ مجھے دعوت دے بھی نہ تو میں نے نہیں جانا ہے. میرا خیال ہے کہ یہ جو ہے نا یہ ٹوکن ایکٹیویٹیز ہے. جس طرح آپ کو یاد ہوگا یہاں پہ انہوں نے وہ ایک کیمپ لگایا تھا. اصل بات ہے آپ نے قوم کو جدوجہد کے لیے احتجاج کے لیے تیار کرنا ہے، وہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے. باقی اڈیالہ کے سامنے جانا ٹھیک ہے، اس سے خان کے ساتھ ایک اداری یکجہتی ہوتی ہے، لیکن عوامی اسمبلی لگانا اور پھر یہ لوگ ان کو اسمبلی لگانے دیں گے بھی، یہ بھی تو جس طریقے سے حکومت کی بات کرتے ہیں. سر تبدیلی بھی آ رہی ہے نا. کل 3 گھنٹے ملاقات ہو گئی سر، ملاقات کا دن بھی نہیں تھا تو 3 گھنٹے ملاقات ہوگی. اس کے بعد عمران خان نے کہا اگر آپ کچھ بامانی مذاکرات ہوتے ہیں تو وہ کرنے چاہیے. تو سر کیا تبدیلی دے گا؟ نہیں، تبدیلی تو یہ نہیں ہے نا. ملاقات جن دنوں ہونی ہوتی ہے ان دنوں میں بھی نہیں دی جاتی ہے. تو اگر کل ہو گئی ہے وزیر اعلیٰ کی، یہ کوئی تبدیلی تو نہیں ہے. بہرحال خان نے اگر یہ کہا ہے تو خوش آئند ہے. اور میرا خیال ہے کہ اس سے پہلے کہ پاکستان تحریک انصاف
हतमी तौर पर कोई एहतजाज के लिए कोई पॉलिसी वضع करे जो अभी तक इन्होंने वضع नहीं की है। बेहतर है कि एक कोशिश और मुज़ाकरात की तरफ होनी चाहिए। सर पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात जो है वो एक नई जहत की तरफ जा रहे हैं, बड़ी बड़ी मुलाकातें हो रही हैं। जिन मुलाकातों का पाकिस्तान को फ्यूचर फ़ायदा होगा या बस ये जमा तफरीक ही होगी कुछ नहीं? हमारे और अमेरिका के ताल्लुकात सास और बहू के ताल्लुकात रहे हैं सारी उम्र, और जब भी आ, मतलब पूरा हो जाता है तो 5 उंगलियां दिखा देते हैं। और लिहाजा ये अभी इंटरनेशनल हालात कुछ ऐसे हैं, इंडिया की पॉलिसी, रूस की तरफ इनका झुकाव, फिर जो मशरक़ी वस्ती में इसराइल की वजह से जो हालात है, तो पाकिस्तान की अहमियत बढ़ी है। और ख़ुसूसन ये जंग के बाद, इंडिया के साथ जंग के बाद, तो इन तमाम चीज़ों ने पाकिस्तान की उकत बढ़ाई है। और जब तक ये उकत रही तब तक सास और बहू के बीच ताल्लुकात ठीक होंगे, और जब भी ये अहमियत ख़त्म हो जाएगी तो ये मुंह मोड़ने में तो इनका कोई सानी नहीं। सर बहुत शुक्रिया। कि मरियम नवाज जो है वो भी इस तरह के नारे लगाएगी, जाग पंजाबी जाग, तेरे पगडू लग गया दाग। आप एक मिनट मुझे ख़त्म करने दें। तो इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। जाग पंजाबी जाग की, और सिंध को जो है आप सुतेले भाइयों वाला सलूक कर रहे हैं। मरियम साहिबा, सिंध भी आपका भाई है, हम भी आपके भाई हैं, आपने अच्छे काम भी किए। हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आपकी तारीफ भी की है, लेकिन आप जब ये कहते हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से सिर्फ 10 से 15 हज़ार मिलता है, इससे कुछ नहीं होगा। हम 10 लाख देंगे। जब आप 10 लाख देना शुरू करेंगे हम आपकी तारीफ करेंगे। हवाई बातें ना होनी चाहिए, ना सियासी लाशों पे सियासत करें। इस तरह ये मामला बढ़ नहीं जाएगा? जब पार्लियामेंट ने आपने वॉकआउट किया और यही स्टांस रहता पंजाब हुकूमत का, तो फिर क्या होगा? देखिए, पंजाब हुकूमत को सोचना पड़ेगा, पीपल्स पार्टी के बगैर चल नहीं सकती है। अगर वो पीपल्स पार्टी के साथ इसी तरह का रवैया रखेंगे, आज बाइकआउट किया है, कल हम असेंबली से बाहर होकर घर बैठ जाएंगे, तो फिर ये हुकूमत चलाए। हुकूमत चलाने की बस की बात है, हुकूमत हमने बना के दी है, इन्होंने नहीं बनाई।